دوستو آج کے دور میں ہم لوگ جب کبھی بھی یہودی لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے اسرائیل کا نام آتا ہے، کیونکہ یہ اسرائیل نہ صرف خود یہودیوں کے مطابق پوری دنیا میں ان کا اکلوتا دیش ہے بلکہ ان کی پرومس لینڈ بھی ہے، مطلب ایک ایسی زمین کہ جس کا خدا نے ان سے خود وعدہ کیا تھا۔ اسرائیل نام کا یہ اسٹیٹ سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو جانے کے بعد سن 1948 میں وجود میں آیا تھا۔ مگر دوستو کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ جب اسرائیل ہی 1948 میں وجود میں آیا تھا تو اس پورے علاقے میں جو یہودی رہتے ہیں وہ آخر 1948 سے پہلے کہاں ہوا کرتے تھے، اور جہاں بھی ہوا کرتے تھے وہاں کس حال میں ہوا کرتے تھے اور کس طرح سے زندگی گزارا کرتے تھے؟ تو دوستو جب کبھی بھی ہم لوگ یہودیوں کے اتہاس میں 1948 سے پیچھے جاتے ہیں تو جس انسان کا نام ہم لوگوں کو سب سے پہلے نظر آتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ صرف اور صرف ایڈولف ہٹلر ہے۔ وہی ایڈولف ہٹلر کہ جس نے نہ صرف جرمنی پر راج کیا تھا بلکہ سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ بھی بنا تھا۔ ایڈولف ہٹلر نے صرف اور صرف 4-5 سال کے اندر ہی لگ بھگ 50 سے 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا تھا۔ ہٹلر یہودیوں سے کتنی زیادہ نفرت کیا کرتا تھا اس چیز کا اندازہ صرف اور صرف اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے تو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی بنا لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ پوری دنیا سے یہودی قوم کو ہی ختم کر کے دم لے گا، اور اپنے پاگل پن سے بھرے اس مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہٹلر نے وقت وقت پر یہودیوں کے خلاف ایسے قدم اٹھائے تھے کہ جس سے اس دور میں پوری ہی دنیا ہل کر رہ گئی تھی۔ مگر دوستو اب سوال یہی ہے کہ آخر ہٹلر یہودیوں سے اتنی زیادہ نفرت کرتا ہی کیوں تھا؟ وہ بھی اتنی زیادہ کہ وہ پوری دنیا سے ہی ان لوگوں کا نام و نشان مٹا دینا چاہتا تھا۔ تو دوستو اس کا سیدھا سا جواب ہے ہٹلر کی آئیڈیولوجی، مطلب کہ ہٹلر کی مانسکتا۔ ہٹلر کی مانسکتا یہ تھی کہ یہ جو یہودی قوم ہے یہ دراصل ایک غدار قوم ہے۔ وہ ہمیشہ یہ مانا کرتا تھا کہ فرسٹ ورلڈ وار میں جو جرمن لوگوں کی ہار ہوئی تھی وہ ہار بالکل بھی نہیں ہوتی اگر یہودی قوم جرمن میں موجود نہ ہوتی، کیونکہ یہودی لوگوں نے اپنے ہی وطن کے ساتھ غداری کی اور اپنے ہی دشمنوں کا ساتھ دیا تھا، جس کی وجہ سے فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی کو بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہٹلر کی یہودیوں سے نفرت کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کیونکہ ہٹلر برابری کے کانسیپٹ پر بالکل بھی یقین نہیں رکھا کرتا تھا، مطلب اس کے مطابق دنیا کے جو سارے لوگ ہیں، جو ساری نسلیں ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتی ہیں، بلکہ اس کے مطابق تو جو جرمن آرین قوم تھی، مطلب کہ اس کی خود کی قوم وہ دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے اور وہی پوری دنیا پر راج کرنے کی اصلی حقدار ہے۔ اب ظاہر ہے اپنے اس قانون کے حساب سے ہٹلر اپنی خود کی قوم کے علاوہ باقی ساری قوموں کو غلام اور کمتر ہی سمجھا کرتا تھا، مگر اب کیونکہ یہودیوں سے نفرت کرنے کی اور بھی اس کے پاس وجہ تھی تو اس لیے یہودیوں کو زیادہ ٹارگیٹ پر لیا۔ دوستو اگر آپ لوگ ہٹلر کی مشہور کتاب مائن کیمپ پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے اپنی کتاب میں بڑے ہی لمبے پیراگراف میں یہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ میں نے اپنی جانچ پڑتال میں یہ پایا ہے کہ دراصل یہودی ایک سیکرٹ مشن پر ہیں، اور وہ سیکرٹ مشن ہے پوری دنیا پر راج کرنا۔ یہ لوگ پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ ہٹلر نے لکھا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ متحد ہو کر رہتے ہیں، یعنی یونائٹڈ رہتے ہیں، اور ہمیشہ اپنی نسل کی برتری کے لیے کام کرتے ہیں، اور یہ لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہزاروں سال پہلے ان لوگوں کے خود کے مطابق خدا کی طرف سے ان کو پوری دنیا کی حکومت دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، جس چیز کو یہ لوگ آج بھی نہیں بھولے ہیں، اور اسی لیے آج بھی اپنی حکومت حاصل کرنے کے لیے یونائٹڈ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ہٹلر اپنی اسی کتاب میں لکھتا ہے کہ یہودیوں کی تو بنیاد ہی جھوٹ پر ٹکی ہوئی ہے۔ یہ لوگ پوری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ایک مذہب کے طور پر پیش کرتے ہیں، مگر یہ ایک مذہب یعنی کہ ایک ریلیجن نہیں بلکہ یہودی تو صرف اور صرف ایک نسل ہے۔ یاد رہے دوستو کہ جس دور میں ہٹلر اپنی کتاب میں یہ سب کچھ لکھ رہا تھا یہ وہی دور تھا کہ جب یورپ میں زائونزم نام کا ایک گروپ ایکٹیو ہو چکا تھا۔ یہ وہی گروپ تھا کہ جو فلسطین کے علاقے میں زیادہ سے زیادہ یورپ کے علاقے سے یہودیوں کو لے جا کر آباد کر رہا تھا تاکہ آگے چل کر اسی جگہ پر اپنا ایک نیا دیش، اپنی ایک نئی اسٹیٹ بنائی جا سکے۔ ظاہر ہے ہٹلر بھی ان سب چیزوں کے بارے میں صبح شام پڑھ رہا تھا، اسی لیے اس نے اپنی کتاب میں اس اسٹیٹ کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ فلسطین کے علاقے میں یہودی لوگ اسرائیل نام کا یہ دیش اس لیے نہیں بنا رہے ہیں تاکہ وہاں پر جا کر رہ سکیں، بلکہ
حالانکہ یہ تو صرف اور صرف اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ عالمی طور پر مطلب انٹرنیشنل لیول پر یہ جتنی بھی لوٹ پاٹ کریں یا جو بھی غلط کام کریں اس کے بدلے میں ان کو محفوظ جگہ مل سکے۔ مطلب وہاں پر یہ صرف اپنا ایک ہیڈ کوارٹر بنائیں گے اور جتنے بھی لوگ کسی بھی طرح سے غلط چیزوں میں پکڑے جا چکے ہوں گے اور جن کی کہیں پر نہیں چل رہی ہوگی وہ یہاں پر آ کر محفوظ رہ سکیں گے۔ دوستو یہ تو یہودیوں کے بارے میں ہٹلر کے چند وچار تھے جن کو ہم نے بہت شارٹ میں ہی آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، ورنہ اس نے تو اپنی کتابوں میں ایسی لمبی چیزیں لکھی ہیں کہ جس کو ایک ویڈیو میں مینشن کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ فی الحال دوستو آپ یہ سمجھیے کہ ہٹلر کی اس خطرناک نفرت کا ہی نتیجہ تھا کہ ہٹلر نے جیسے ہی جرمنی کی حکومت سنبھالی تھی ویسے ہی جرمنی کے پورے علاقے میں یہودیوں کے برے دن شروع ہو گئے تھے۔ اس نے شروع سے ہی یہودیوں کے اوپر اس طرح کے خطرناک پابندیاں لگانا شروع کر دی تھی کہ جس کی وجہ سے اب یہودی بڑی تیزی کے ساتھ جرمن کو چھوڑ کر بھاگنے لگے تھے، مگر ظاہر ہے ہر یہودی تو اپنا گھر بار نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ فی الحال ہٹلر کی طرف سے یہودیوں کے خلاف جو خطرناک قدم اٹھائے گئے تھے اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اس نے شروعاتی دور میں ہی ایک ایسا قانون پاس کیا تھا کہ جس کے تحت اب اس کے پورے علاقے میں رہنے والے ہر یہودی کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے نام کے ساتھ ایک نیا نام جوڑیں۔ مطلب جو یہودی مرد تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ چاہے اس کا نام جو کچھ بھی ہو مگر وہ اپنے نام کے ساتھ اسرائیل لگائے گا، جبکہ جو عورتیں تھیں ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے نام کے ساتھ سارا لگائے گی، اور یہی وہ دو نام تھے کہ جن کی وجہ سے کچھ مہینوں کے اندر ہی پورے ہی جرمن یا پھر آس پاس کے علاقے میں ہر یہودی کو اس کے نام سے ہی پہچانا جا سکتا تھا۔ بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہونے والی تھی بلکہ کچھ وقت کے بعد تو وہاں کی گورنمنٹ نے یہودی لوگوں سے ان کا پاسپورٹ بھی لے لیا تھا اور ان کو ایک نئے طرح کا پاسپورٹ دیا گیا تھا جس پر ایک ایسی مہر لگی ہوئی تھی کہ جس کو دیکھ کر ہی سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ جرمن کے باقی لوگوں کا پاسپورٹ نہیں ہے بلکہ یہ تو یہودی لوگوں کا پاسپورٹ ہے۔ وقت تھوڑا اور گزرا پھر تو ہٹلر کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ بھی قانون بنا دیا گیا کہ یہودیوں کو اپنے پہنے ہوئے کپڑے پر ایک خاص طرح کا بیچ لگانا ضروری ہے جس سے سڑکوں پر ہی پہچانا جا سکے کہ یہ انسان جو ادھر سے جا رہا ہے یہ دراصل یہودی ہے۔ صرف کپڑوں پر ہی نہیں بلکہ اس طرح کا خاص بیچ ان کے گھر کے دروازوں پر بھی لگانا ضروری کر دیا گیا تھا۔ مطلب گھر دیکھ کر ہر انسان سمجھ سکتا تھا کہ یہودی کا گھر ہے یا پھر غیر یہودی کا گھر۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا یہودیوں کا ہٹلر کے علاقے میں رہنا دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ سرکاری نوکریاں ان کے لیے پوری طریقے سے بین کر دیا گیا تھا، جبکہ پرائیویٹ نوکری جو ان کو ملتی بھی تھی تو اونچی پوزیشن پر نہیں بیٹھایا جاتا تھا، اور نہ بیٹھانے کی وجہ یہی تھی کیونکہ جس طرح کی ہٹلر کی مانسکتا تھی اسی مانسکتا کو پورے علاقے میں پھیلا دیا گیا تھا، اور وہ مانسکتا یہی تھی کہ یہ لوگ غدار ہیں اور ان لوگوں نے فرسٹ ورلڈ وار میں ہم لوگوں کے ساتھ غداری کی تھی اور یہ لوگ ہم لوگوں کا ساتھ کبھی نہیں دیتے ہیں بلکہ اپنے ہی دیش کا برا چاہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ہٹلر کے پورے علاقے میں یہودیوں کے خلاف اتنی خطرناک نفرت پھیل چکی تھی کہ آئے دن کبھی ان کے دکانوں کو جلا دیا جاتا تھا تو کبھی گھروں کو جلا دیا جاتا تھا۔ ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں نہ صرف یہودی لوگ اپنا گھر بار کھو دیتے تھے بلکہ وقت وقت پر ان کی جانیں بھی چلی جاتی تھیں، مگر حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف شروعات تھی، بلکہ ڈر اور خوف کا جو اصلی کھیل ہے وہ دراصل 1939 مطلب 1939 سے شروع ہوا تھا، جب ہٹلر کی فوج نے بڑی تیزی کے ساتھ یہودیوں کو چن چن کر ڈھونڈنا شروع کیا اور پھر ان کو لا کر اپنے کیمپس میں بھرنا شروع کر دیا۔ ہٹلر کی فوجیں کیمپس کے اندر نہ صرف یہودیوں کو بری طرح سے ستایا کرتی تھی بلکہ ان سے خوب کام بھی لیا کرتی تھی۔ ویسے تو اس دور میں یورپ کے ایک بڑے علاقے میں ہٹلر کی طرف سے یہودیوں کے لیے بے شمار کیمپس تیار کروائے گئے تھے، مگر ان سارے کیمپس میں بھی جو کیمپ سب سے زیادہ بڑا اور خطرناک تھا وہ دراصل پولینڈ کا وہی کیمپ تھا کہ جس کو آج کے دور میں اووٹس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں پر قید کیے گئے یہودیوں کے ساتھ تو وہ سلوک کیا جاتا تھا کہ جس کے بارے میں سن کر آج بھی لوگوں کی روح کانپ جاتی ہے۔
پولینڈ میں موجود یہی وہ کیمپ تھا کہ جس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا گیا، بلکہ ایک ایک بار میں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں کو ختم کیا جاتا تھا۔ ہٹلر کی یہ جو خفیہ ایجنسیز تھی، ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ یورپ کے ایک بڑے علاقے سے ڈھونڈ کر یہودیوں کو لایا کرتی تھی اور اس طرح کے خطرناک کیمپس میں لا کر بند کر دیا کرتی تھی۔ ہٹلر کے یہ جو خطرناک کیمپس تھے، ان کے اندر بڑے بڑے ہال بھی ہوا کرتے تھے کہ جس کو گیس چیمبر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا خاص ہال ہوا کرتا تھا کہ جو ہر طرف سے پوری طرح سے پیک ہوا کرتا تھا، اور پھر اس پیک ہال میں ہزاروں لوگوں کو لا کر ایک ساتھ بند کیا جاتا تھا۔ بند کرنے کے بعد اس کے اندر زہریلی گیس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور پھر جو اندر بند لوگ ہوا کرتے تھے ان کی بڑی ہی بے دردی کے ساتھ دم گھٹنے کی وجہ سے موت ہو جاتی تھی۔ اس طرح سے صرف ایک ہی بار میں ہٹلر کی فوج کی طرف سے سینکڑوں یا پھر ہزاروں یہودیوں کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح کے کچھ خطرناک اور دردناک طریقوں کو استعمال کر کے ہٹلر نے صرف اور صرف 4 سے 5 سال کے اندر ہی ہماری دنیا کے لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا تھا۔ حالانکہ مرنے والے یہودیوں کا ایک بڑا نمبر ایسا بھی تھا کہ جن کی موت ان کیمپس میں بند ہونے کے بعد بھوک یا پھر خطرناک سردی سے ہو گئی تھی۔ فی الحال دوستو، جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہی ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں تو ایڈولف ہٹلر کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اس ہار کا سامنا کرنے کی وجہ سے ہی اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اس ہار کے بعد ہی یورپ میں رہنے والے یہودیوں کی جان میں جان آئی تھی، اور ہٹلر کی طرف سے یہودیوں کے اوپر ہونے والے اس ظلم و ستم کے بدلے میں ملی ہوئی ہمدردی کا ہی نتیجہ تھا کہ جب 1948 میں یہودیوں کی طرف سے ایک نیا دیش یعنی کہ اسرائیل بنانے کی کوشش کی گئی، تو لگ بھگ زیادہ تر ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے ان کو بھرپور سپورٹ ملا، نہ صرف وہاں کی گورنمنٹ کا بلکہ عام پبلک کا بھی۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔